يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم لعلكم تهتدون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ. میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ. کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ. میرے تاریک دل پر نور کی برسات ہو جائے. میرے قلب سیاہ کو جگ مگا دو یا رسول اللہ. یہ آنکھیں آپ کے دیدار کی طالب ہیں مدت سے. رخ پرنور سے پردہ ہٹا دو یا رسول اللہ. پریشان حال ہوں للہ نگاہ لطف ہو جائے. سنو آہو پھگاں غم کو مٹا دو یا رسول اللہ. میرا مسکن مدینہ ہو میرا مدفن مدینہ ہو. میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. میری برباد بستی کو بسا دو یا رسول اللہ. کنارے پر میری کشتی لگا دو یا رسول اللہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سبھی حضرات کو خلوص محبت بھرا سلام اور ماہ مبارک کی رحمت اور برکت کی مبارک. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت صحیح طریقے سے کی اور اس کو صحیح معنوں میں عملی جامہ پہنا کر اپنی روح کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. قرآن پاک جو ہے ماہ مبارک کی لیلۃ القدر میں
آسمانی دنیا پر اتارا گیا ہے اور وہاں سے بتدریج وقتاً فوقتاً اس کو زمین پر اتارا گیا. یہ ماہ مبارک کا تحفہ ہے. اگر قرآن پاک کو دیکھا جائے، غور سے دیکھا جائے، یہ سارا قرآن پاک الف لام سے والناس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی ترجمانی کرتا ہے. انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی. خدا کی طرف سے اس میں ہدایت ہے اور ہدایت کی ظاہر دلیلیں ہیں. میں نے بارہا عرض کی ہے کہ انسان جو ہے ناقص العقل بھی ہے اور ظلم جہولہ بھی ہے. اس کی ہدایت اگر کامل ہو جائے، تربیت ہو جائے، تو یہ انسان فرشتوں سے افضل کہلاتا ہے. رہا سوال روزہ کیا ہے، مجھ سے زیادہ بدرجہ افضل سبھی جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کیا ہے روزہ. لیکن قیمتی انسان وہ ہیں جن کا رجحان اپنی تربیت پر ہے، باطن کی صلاحیت کو اجاگر کرنا ہے. انسان جو ہے ظاہر تو جسم ہے، دکھائی دیتا ہے، اجزاء ہیں جو کہ ماں کے حیض و نفاس سے تیار کیے گئے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے باطن جو ہے وہ بہت قیمتی ہے. اس میں ایسے عناصر رکھے گئے ہیں جو اگر صحیح معنوں میں کام کرنا شروع کر دیں تو کائنات کا احاطہ کر لیتے ہیں اور اپنے مالک کی حقیقی معرفت جو ہے وہاں اس کے نشانات موصول ہو جاتے ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. روزے کی فرضیت ہے کہ جو تم میں سے حیات ہو اور تندرست ہو، بالغ ہو، اس کو فرض ہے روزہ رکھنا. فرضی روزے اور نفلی روزے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ایک روزہ ٹوٹ جائے تو 60 روزے پے در پے، یعنی 2 ماہ تک اگر پے در پے روزے رکھے جائیں تو تب بھی اس ایک روزے کا ثواب اس کو حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اب اس کی فرضیت کیوں ہے، اس پر اتنا دباؤ کیوں ڈالا گیا ہے، اس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ کیونکہ انسان کا جو باطن ہے اس کی اصلاح میں روزے کا صحیح معنوں میں جو ہے کام ہے. عبادت کرو، ریاضت کرو، سخاوت کرو، نمازیں پڑھو، تب تک کامل نہیں ہوگا جب تک نہ اس کا نفس امارہ جو ہے قابو میں آ جائے. اور نفس امارہ کو قابو کرنے کے لیے صرف ایک ہتھیار ہے، یہ ہتھیار جو ہے وہ روزہ ہے. اب نفس امارہ کیا ہے؟ ظاہر میں تو ایک تھیلا ہے، گندگی کا تھیلا ہے، لیکن اگر معنوی لحاظ سے دیکھا جائے تو انسان کے اندر جتنے بھی برے احکامات، لذات، شہوات، نامشروعات جو احکامات انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں وہ نفس اور ابلیس کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں. ان کو روکنے کے لیے جب تک ان کو روکا نہ جائے تب تک انسان کامل نہیں ہو سکتا ہے. اور وہ روکنے کے لیے نفس کا کنٹرول ضروری ہے. اس دشمن کو، اس امارہ حکم کرنے والے دشمن کو زیر کرنے کے لیے، قابو میں لانے کے لیے، اس کو زیر لگام کرنے کے لیے سب سے پہلے حکم ہے کھانا پینا چھوڑ دو. وہی چیزیں جو حلال ہیں، جن کو ہم کبھی چھوڑتے ہی نہیں، جن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، شکر گزاری بھی کبھی نہیں کرتے ہیں،
ان چیزوں کو جب چھوڑا جاتا ہے تو ہمیں قدر آتی ہے. خدا کی نعمتوں کو جب روکا جاتا ہے تو قدر آتی ہے خدا کی نعمتوں کی, اور غریبوں مسکینوں کا احساس پیدا ہو جاتا ہے. جذبہ احسار ایثار قربانی کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے. سب کچھ ہے لیکن کھانا نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ترستے ہیں, ان کو اچھا کھانا نہیں ملتا ہے. جب اس کو غذا سے روکا جاتا ہے تو قدرتی بات یہ ہوتی ہے, یہ دشمن کمزور ہو جاتا ہے, اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے. باتیں جو ہے انسان کم کر سکتا ہے, باتیں کم کرنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. دنیاوی کام جو جسمانی کام ہے وہ بھی کم ہوتے ہیں, زیادہ نہیں کر سکتا ہے. اگر زیادہ کرے گا تو روزہ ضعیف ہو جائے گا, روزے کی لذت ختم ہو جائے گی. انسان کاہل ہو جاتا ہے کاش کب روزے کا وقت آئے تو میں پانی پیوں. اس سے روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے. جب اس کو غذا نہیں ملتی ہے تو اس کی طاقت جو ہے, جو سرکشی کی طاقت, انسان کے جسم پر جو قابو رکھنے والے کی طاقت ہے, وہ اس میں کم ہو جاتی ہے. تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ اس کے احکامات بھی کم ہو جاتے ہیں. جو نامشروع لذات, شہوات, حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, بخل ہے, خود سری ہے, خود بینی ہے, مکر و دغا ہے, فریب ہے, ان سے اندر جھوٹ ہے, ان سب کی جڑ جو ہے نفس ہے. جب یہ کمزور ہو جاتا ہے پھر اس کو سیدھے راستے پر لایا جاتا ہے. جیسے لوہار اپنی انگیٹھی میں سخت سے سخت لوہے کو گرم کرتا ہے, جب سرخ ہو جاتا ہے پھر اس کو وہ اپنے ہتھیار کی شکل اس کو دے دیتا ہے. ہیچ چیزیں خود بخود پیدا نہ شد, ہیچ آہن خود بخود تیگے نہ شد. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خود بخود کوئی چیز نہیں بنتی ہے, اور خود بخود جو ہے ہر لوہا جو ہے تلوار نہیں بن سکتا ہے. پھر آگے مثال دی ہے, مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم, کہ میں مولوی تھا, خواہ مولوی تھا, مولانا روم نہیں بنتا. میں مولانا روم نہیں بنتا. تا غلام شمس تبریز نہ شد, جب تک نے اپنے مرشد کامل کا غلام نہیں ہوا, وہاں اپنی ہستی ختم نہیں کر دی, اپنا علم, اپنی جاہت, اپنا سب کچھ صلاحیت جو ہے ذہانت ختم کر دی. میں نے اپنے آپ کو ہیج سمجھا تو میں مولانا روم بن گیا. جب تک لوہا جو ہے لوہار کی بٹی سے نہیں نکلے گا, ہتھیار نہیں بنے گا, تب تک لوہے کا ٹکڑا ہے. جب ہتھیار بنے گا تو جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہوگا وہ سب پر افضل ہے. سبھی لوگ اسے تھراتے ہیں, کانپتے ہیں, اس کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار ہو جاتے, کھڑے ہو جاتے ہیں. جو آپ کہو گے وہی کریں گے. یہ ہتھیار میں سے. اسی طرح سے جب یہ نفس قابو میں آ جاتا ہے, آہستہ 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 اس کے احکامات کم ہو جاتے ہیں. اس کی جو آگ ہوتی ہے وہ شرارت کی آگ, ضد جو بدلے کی کامنا, تمنا جو انسان کے اندر ہوتے ہے کہ میں جو ہوتا ہے, جو میں اپنے آپ کو کہلاتا ہے کہ میں ہوں, یہ میں جو ہے اس کا کم ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے. پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے یہ امارہ نہیں رہتا ہے, یہ لوامہ بن جاتا ہے, جس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے. یہ دوسرا اسٹیج ہے نفس امارہ. پہلا اسٹیج امارہ ہے, تزکیہ نفس میں پہلا اسٹیج امارہ کو ماننے. پھر لوامہ بنتا ہے. لوامہ ہوگا, نفس تو ہوگا لیکن برائی کا حکم نہیں کرے گا. اگر ہم غلطی سے کر بھی دیں گے, منع بھی نہیں کرے گا, لیکن پھر ملامت کرے گا. پھر ملامت کرے, ہائے افسوس یہ غلط ہو گیا, یہ بات میں نے کہہ دی یہ غلط ہوگی, یہ کام میں نے کر دیا یہ غلط ہوگا. ملامت کر, اس کو لوامہ کہتے ہیں. یہ سب تب ہوتا ہے جب انسان جو ہے اس کو قابو میں رکھے. جب اس کو قابو میں رکھے, جب اس کو قابو میں کیا جاتا ہے تو وہ صرف روزے سے کیا جاتا ہے. روزے کے بغیر جب اس کی گردن ٹوٹتی ہے تو وہ کھانا پینا جب اس کا بند ہو جاتا ہے تو یہ کمزور ہو جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر دوپہر کے بعد ہمیں ہمت نہیں ہوتی زیادہ باتیں کرنے کی, گپے وغیرہ مارنے کا بھی دل نہیں کہتا ہے.
गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, ज़रा सी बात करो तो गुस्सा आ जाता है। क्यों आता है? ये भी एक हथियार है, नफ्स का हथियार है। इन्नमा शदीद काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा शदीद मिनकुम मैं यगबिद नफ्सहु इंदल गज़ब। तुम में से पहलवान वो है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम में से पहलवान वो है जो गुस्से के वक़्त में अपने आप पर कंट्रोल रखे, काबू रखे। जब ये गुस्सा इंसान को आ जाता है, इंसान आपे से बाहर हो जाता है, इसकी अकल जो है वो मातहत हो जाती है, ज़ाइल हो जाती है। फिर इसका मुंह जो है खुल जाता है और ज़बान से अनाप शराब जो है खिलाफी शरा सब कुछ बोल देता है। जब बोलता है तो इसके अमाल जो सही अमाल जो इसके होते हैं, जो इसके अमाल का ज़ख़ीरा इसके पास होता है, वो सारा धुल जाता है, सारा धुल जाता है। और वही इब्लीस का बहुत बड़ा काम है, जिसको धुला दिया, जब वो अमाल ज़ाया हो गए तो खाली का खाली है। रोज़े रखे हैं लेकिन ज़बान पर कंट्रोल नहीं। ये तो आम का रोज़ा है, आम का रोज़ा, आम का रोज़ा। खाना पीना छोड़ दिया, नस्वार तम्बाकू छोड़ दिया, लेकिन गैबत भी कर रहा है, जोर से कहका भी लगा रहे हैं, शहवानी ख्यालात भी है, फिल्में भी मोबाइल पर देख रहा है, रोज़ा भी है। ये आम का रोज़ा है, इस रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं। फिर खास का रोज़ा क्या है? फिर खासुल खास का रोज़ा क्या है? अब रोज़े का निचोड़, जैसे हम किसी चीज़ का मगज निकालते हैं, निचोड़ निकालते हैं, जैसे बादाम है उसका तेल निकालते हैं। हमारे पास बादाम का तेल है, दूध में से हम दही बनाकर मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं। जब हमारे पास घी है तो दूध जो है हमारे पास उसकी कीमत कम होगी, घी की कीमत ज़्यादा होगी। इसी तरह से जब ये हमारा जो है काबू में आ जाता है तो इंसान के पास नेकी का ज़ख़ीरा जो है जमा होने लगता है। जब इसको गुस्सा आता है तो ये सोचता है, कहता है कि मुझे तो रोज़ा है। अगर इसके मुंह पर कोई थप्पड़ भी मारेगा तब भी इसको जवाब नहीं देना है, गुस्से में जवाब नहीं देना है, गाली का जवाब गाली से नहीं देना है, उसे कहना है कि मुझे रोज़ा है। हाय इंसान अगर सही मायनों में नफ्स पर कंट्रोल पा जाए तो मैं कहता हूँ सारी कायनात का बादशाह यही है। वो मालिकल मुल्क जो है, जो सारी कायनात का मालिक है, तोतिल मुल्क मंतशाओ, कहते हैं जिसको बादशाही चाहता हूँ उसी को देता हूँ। ये बादशाही दुनियावी नहीं है, ये दुनियावी बादशाही तो 4 दिन के लिए है। ये बादशाही है दिलों की बादशाही। जो खुदा के बंदे हैं वो दिलों के बादशाह होते हैं। वो दिल इंसान के अंदर ऐसा जोहर है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं, जिसकी कोई शक्ल ही नहीं, जिसकी कोई अहता ही नहीं कर सकता है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, खुदा के इल्म का कोई अहता नहीं कर सकता है। इसी तरह दिल की वसअत का भी कोई अहता नहीं कर सकता है। जाहिर में पता ही नहीं चलता है क्या है, लेकिन इंसान के अंदर ये शीशा है, ये एक शीशा है। इसको जंग आलूदा करने की सरतोड़ कोशिश नफ्स और इब्लीस की है, जंग आलूदा करना है। और अब ये अपने आप को देखता नहीं है, दूसरों के ऐप जरूर देखेगा, दूसरों की ऐप चीनी करेगा कि फला ऐसा है, फला ऐसा है, फला ऐसा है, लेकिन अपने आप को कभी नहीं देखेगा मैं कैसा हूं। चुखई बिना वंद्यु पानस तस नादानस कर चलसाय, ये साया है, ये जंगार है दिल पर। ये जंगार तेरा कब दूर होगा? अगर तू देखने वाला है तो अपने आप को देख। नसीहत कर दी नफ्स शैतानस तलकन जन आजमा का, अपने नफ्स और शैतान को नसीहत करो, अपने आप को नसीहत करो। और ये देखो कि अंदर आ तो नहीं गया, कोई मुदाखलत तो नहीं कर रहा है तेरे महल में। नसीहत कर दी नफ्स शैतानस तलकन जन आजमा का, मार्फत बर्जन नापाक बानस तस नादानस कर चलसा। यहाँ घी रखना होता है, कितना उस बर्तन को हम सुखाते हैं, जलाते हैं,
گرم کرتے ہیں، کتنی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، پھر اس میں گھی ڈالتے ہیں۔ اگر وہ مٹی کا برتن ہوگا تو اس میں گھی ایک بار ڈال دو، وہ اس کا اثر کبھی نہیں ضائع ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹوٹ بھی جائے گا، اس تھوڑے سے ٹکڑے کو، برتن کے ٹکڑے کو اگر تھوڑے سے گرمی لگے ان سے پھر گھی نکلتا ہے، وہ دکھائی دیتا ہے مجھ میں گھی تھا۔ یہ زہری ہے۔ جب معرفت خدا کی برنی ہو دل میں، جب اس کا نور دل میں برنا ہو، اس کی پہچان دل میں برنا ہو، اس کے نشانات اندر پیدا کرنے ہو، انڈیکیٹر اندر جلانا ہو، تو اس کے لیے اپنے آپ کو بہت صاف رکھنا ہے۔ جب زبان پر بات آئے اسے ظاہر نہیں کرنی ہے تب تک جب تک نہیں اس کو تولے گا۔ پہلے تولو پھر بولو۔ اناپ شناپ کی تو بات ہی نہیں، ایسی بات بھی نہیں کرنی جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کسی کی بھی ایرا گہرا، جس مذہب سے ہو، جس رنگ سے ہو، جس فرقے سے ہو، کبھی کسی کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ اتنا رکھا جائے، دل کا اہتمام کیا جائے، دوسروں کے دلوں کو پاسداری کی جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسا دل پیدا ہو جاتا ہے جسے دیکھ کر یہ حیران ہو جاتا ہے، اپنے ہی من میں ڈوب جاتا ہے، اس کو ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ یہ چھپتا ہے کہ مجھے کوئی کسی کے ساتھ نہ میں بیٹھوں، میں اکیلا رہوں، اکیلا بیٹھوں، کیونکہ اس کو اپنا معشوق، اپنا خالق جو ہے اپنے اندر معلوم ہو جاتا ہے، اس کا معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے اندر ہے کوئی۔ تصور اسی کا ہے۔ میں نے عرض کی تھی کہ جسم تو ہے، اب ہمارے جسم یہاں ہیں، مسجد میں ہیں، سبھی دکھائی دے رہے ہیں کہ جسم یہاں پر ہے، لیکن روح کسی کا ہی ہوگا۔ روح کو مسجد سے باہر مت جانے دیجیے۔ یہ جوہر الہی ہے، نور الہی ہے، امر الہی ہے۔ اس کو قابو کرنا جو ہے، اس کو پکڑنا جو ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ذکر حق پر تو زیاد تالس دو راز ہون لگی ہو زالس کن، کہتا زبان کو مہر کرو اور پھر ذکر حق پڑھو، اس لیے کہ تیرا اڑنے والا جو پرندہ تیرے اندر ہے، جو شاہین تیرے اندر ہے، جو باز تیرے اندر ہے، اس کو قابو میں کر لے، اس کو پنجرے میں بند کر لے۔ جب تصور انسان اپنے اندر ڈوبتا ہے، دیکھتا ہے کہ تصور کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آتا ہے تصور، ایک تصور ہے، پھر یہ انتظار کرتا ہے کہ میں دیکھوں دوسرا کیا تصور ہوگا، اب تیسرا کیا آئے گا، چوتھا تصور کیا آئے گا۔ جب اپنے دل میں جھانکتا رہتا ہے اور اپنے معشوق کی طرف دھیان رکھتا ہے، اپنے خالق کی طرف دھیان رکھتا ہے کہ تیرے اندر جو ہے کون ہے، جو تیرے جسم جو ہے، جسم کی گاڑی کا ڈرائیور ہے۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے، جب ہمیں یہ پتہ چل جائے تصور کہاں سے آتا ہے، تو ہمیں جو ہے سب کچھ بھول جائے گا۔ اللہ اکبر تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن خدا کی بڑائی کا جو ہے ہمیں علمیت نہیں ہے۔ اس کی بڑائی کا علمیت جسم نہیں لگا سکتا ہے، اس کی خدائی کا مشاہدہ یہ ظاہری آنکھ نہیں کر سکتی، یہ فنا کی آنکھ ہے، یہ کان نہیں کر سکتے، یہ زبان نہیں کر سکتی ہے۔ اسی نے ہمیں دیکھنے والا، سننے والا، بولنے والا بنایا، اور خود بھی اس میں یہ صفات بدر جاؤ تمہیں۔ ہم سننے والے ہیں، باہر سے آواز دے گا، دروازہ بند کرے، ہمیں سنائی نہیں دی، ہماری سماعت ہے، یہ ہماری سماعت ہے، کتنی محدود ہے اور کتنی کم ہے، یعنی ایک قطرے کی حیثیت ہے، تو خدا کی سماعت سمندر ہے۔ ساری کائنات کی دلوں میں جتنی باتیں ہیں سب خدا کو معلوم ہے۔ انہو علیم بذات الصدور، کہ سینے کی باتوں کو میں جانتا ہوں، ایک آدمی کی نہیں، سارے زیرو جتنے ہیں، جس کو جو تصور پیدا ہوتا ہے وہ خدا کو معلوم ہے۔ اب اس کی سماعت کتنی بڑی ہے۔ اسی طرح ہماری آنکھ ہے، جو آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم، یہ فنا کی آنکھ ہے، مرنے کے بعد بند ہو جائے گی، پھر دوسرا آدمی ان کو بند کرے گا، خود نہیں بند ہوں گی۔ یہ ان کی بصارت کتنی ہے،
تھوڑا سا پردہ آگے آ جائے, پلک کو جھپک دو, ذرا بند کر دو تو ساری بصارت ختم ہو جائے گی. لیکن خدا کی آنکھ جس نے ہم کو دیکھنے والا بنایا, جو مقلب القلوب والابصار ہے, دلوں کا مالک ہے, دلوں کو پھیرنے والا ہے, آنکھوں کا مالک ہے, نظروں کا مالک ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی ہے اور اس کے سامنے ساری آنکھیں موجود ہیں, ساری آنکھوں کا کنٹرول اس کے سامنے. کتنا بڑا خدا ہے, اتنا بڑا خدا ہے کہ اللہ اکبر ہم کہتے ہیں, لیکن کبھی سوچا نہیں, تصور نہیں کیا کہ کتنا بڑا خدا ہے. یہ تصور روح کر سکتا ہے. اس کو روح کو پکڑنا جو ہے, یہ شاہی ہے, یہ پرندہ ہے, اڑنے والی چیز ہے, اس کو قابو میں کرنا جو ہے یہی بڑا کام ہے. جب ہم ہر وقت اپنے من میں رہیں گے, ڈوب کر رہیں گے, یہ تصور کرتے رہیں گے میرے مولا تو میرے نزدیک ہے, نحن اقرب الیہ من حبل الورید, شاہرگ میں گردن کی شاہرگ سے بھی نزدیک ہے. وفی انفسکم افلا تبصرون, وہ ہمارے سانسوں میں بسا ہوا ہے, ہمیں معلوم نہیں ہے. جب اس طرف دھیان رکھیں گے ہم, جب ایک وقت آئے گا کہ ہمیں پتہ چلے گا تصور کہاں سے آتا ہے, یہ بات کہاں سے آتی ہے. لیکن جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہم بولتے کیا ہے, کنٹرول ہی نہیں زبان پر کوئی, بولتے جاتے سوچتے جاتے ہیں. یہ اس گاڑی کا ڈرائیور دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک رحمان ہے, خدا کی ذات ہے, دوسرا شیطان ہے. شیطان بھی گاڑی کا ڈرائیور بن جاتا ہے, جسم کو کنٹرول میں لے لیتا ہے, جس کو جدھر چلائے ادھر لے جاتا ہے جسم کو. لیکن خدا کی ذات اگر اس میں اندر روح جو ہے, یہ تمام آتما جو ہے, یہ انسان کے اندر جو خدا کا نور ہے, اس کی حقیقت معلوم ہو جائے, وہ عبادت سے ہوتی ہے, وہ تشفیہ طلب سے ہوتی ہے. یا رب دل پاک و جان آگاہ ہم دے. کسی شاعر نے کیا خوب دعا مانگی ہے کہ میرے مولا میرا دل مجھے دل پاک عطا کر دے, قلب سلیم عطا کر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کو اتنا قرب خدا کا حاصل ہوا ہے, اتنا قرب کہ کسی پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا, یہ آپ کو اتنا قرب حاصل کیسے ہوا, سب سے قیمتی چیز کیا ہے جس سے آپ کو اتنا خدا کا قرب حاصل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلامت الصدر, کہ سینے کی سلامتی جو ہے, سینے میں جو ہے ایک بہترین عمدہ تصور, ہمدردی کا تصور. اسی وجہ سے جب سینہ صاف ہو جاتا ہے اس کو قلب سلیم کہتے ہیں. یا رب دل پاک جان آگاہم دے, آئے شب و گریائے سحرگام دے. کہ رات کی مجھے آہ دے دے, میں رات کو جاگوں اور تیری یاد میں جاگوں. یہ سحری کا جاگنا جو ہے یہ کس لیے رکھا گیا ہے. اٹھ کر ہم کھانا کھاتے ہیں, صرف کھانے کے لیے نہیں جاگنا بلکہ عبادت کے لیے جاگنا ہے, استغفار کے لیے جاگنا ہے. عبادت تب تک منظور نہیں ہوگی جب تک من صاف نہیں ہوگا. مسجد میں تو آگے اللہ مفتاح بابا رحمت کا پڑھ لیا ہمیں, لیکن دل کا دروازہ بند رہا. دل چے مسجد کھول دروازے, اد پر نماز کابس کن. پہلے دل کا دروازہ کھلنا چاہیے, دل میں سلامتی صدر پیدا ہونی چاہیے. جب سلامتی صدر پیدا ہوگی تو انسان بہت کامل ہے. پھر اس کا تصور جو ہے اس طرف جاتا ہے جہاں سے روح آئی ہے, جہاں اس کا میکا ہے وہاں جائے گا اس کا تصور. بہت تیز طاقت ہے تصور, کائنات میں سب سے تیز چلنے والا تصور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں موجود تھے, تو جب جبریل امین ساتویں آسمان سے اوپر سے وہی لے کر آنے والے ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ جبریل امین آ رہے ہیں. آپ کا چہرہ انور جو ہے زرد پڑ جاتا. وہ بھی نظر تھی, وہ بھی نظر تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور اللہ تھے, نور من نور اللہ تھے, خدا کے نور سے نور کی تو بات نہیں. اولیاء کرام ان کے پاس بھی خدا کی پوری دسترس ہوتی ہے. اگر صحیح معنوں میں خدا کو ڈھونڈنا ہے تو اولیاء کرام کا نقش قدم جو ہے اس پر چلنا چاہیے. یہ نہیں ضروری کہ وہ خدا نہیں,
دوستان خدا خدا نہ باشد ولیکن از خدا جدا نہ باشد. خدا کی خدائی ان کے سینے میں ہوتی ہے. ساری کائنات کا راز ان کے سینے میں ہوتا ہے اور خدا کی ذات ان کے سینے میں ہوتا ہے. قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن بیت الرب. مومن کا دل جو ہے خدا کا عرش ہے اور مومن کا دل جو ہے خدا کا گھر ہے. وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ آسمان و زمین جو ہے، 7 آسمان 7 زمینیں جو ہے اس کرسی کے نیچے ڈکی ہوئی ہیں، نیچے ہیں. کرسی اتنی بڑی، پھر عرش کتنا بڑا ہوگا، اس کی بڑائی کتنی ہوگی. پھر اندازہ لگاؤ جس دل میں خدا کی ذات سما سکے وہ دل کتنا بڑا ہوگا. لیکن ہم نے اس کو بالکل تنگ کر دیا. کس طرح تنگ کر دیا؟ غلط بیانی سے، غلط سوچ سے، غلط بینی سے، غلط کاری سے ہم نے اس کو تباہ کر دیا. زنگ لگ گیا اس کو. لا یسنی فی السماء، خدا تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، یہ خدا کی بات ہے. لا یسنی فی السماء کہ میں آسمانوں میں سما نہیں سکتا، ولا یسنی فی الارض زمین میں سما نہیں سکتا، ولیکن یسنی فی قلب المومن، مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں. اتنا بڑا سرمایہ انسان کے اندر ہے اور اس سے غافل کون رکھتا ہے؟ نفس و شیطان. روزے بھی رکھے لیکن جب زبان پر کنٹرول نہیں ہوا، غصے میں کنٹرول نہیں ہوا، تلخ کلامی بھی کی تو اس وہ روزہ ضائع ہو گیا. وَمَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَعَمَلَ بِهِ، جس نے جھوٹ نہیں چھوڑا اور برے کام نہیں چھوڑے، فَلَيْسَ عَلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، خدا کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہذا عرض اس طرح ہے کہ خدا کرے جن کے روزے مقبول ہیں، جن کے روزے مقبول ہیں، خدا ان کے صدقے میں ہمارے روزوں کو بھی مقبول ہے. تیرے پیارے نبی کا وسیلہ ہے میرے پروردگار. جب دعا مانگو تو وسیلے سے دعا مانگو. ہمیں تیرے پیارے نبی کا وسیلہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے. اس ماہ سیام کی رحمت سے ہمیں فیضیاب بنا، اس کی مغفرت ہمارے نصیب فرما، اس کا عفو ہمارے نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب